اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ خداوند متعال قرآن مجید میں روح کے بارے میں فرماتا ہے، مختلف آیات ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس میں نے کیا کیا، اپنی روح اس میں پھونکی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس پھر تمام ملائکہ جو ہیں وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پیغمبر اکرم سے روح کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، تو خدا نے فرمایا کہ اے نبی، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ تو سامعین محترم، روح اور بدن کا تعلق کے بارے میں فلسفی ہیں ملا صدرہ، ان کی حکمت متعالیہ کی روشنی میں نفس یعنی جس کو روح کہا جاتا ہے اور بدن جسم کے باہمی تعلق کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ان کی جو فرمائشات ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ نہایت گہرا، دقیق اور وجودی رشتہ ہے، نہ کہ محض ایک خارجی یا مکانی کی تعلق، جیسے پنجرہ ہوتا ہے اور کبوتر ہوتا ہے، یا کشتی ہوتی ہے اور کشتی میں ملاح ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جس طرح کے باہر جسمانی یہ قفس یعنی پنجرہ اور ہوتا ہے، کبوتر اور، دونوں آپس میں کبوتر پنجرے کے اندر ہوتا ہے، یا کشتی ہے اور کشتی بان ہے، کشتی بان اس کو چلاتا ہے تو یعنی ملاح تو وہ چلتی ہے، اس طرح کا نہیں ہے۔ نفس اور بدن کا تعلق محض ایک آلے اور اس کے استعمال کرنے والے جیسا نہیں ہے کہ یعنی ایک آدمی ہے، ایک آلہ ہے، اس کو استعمال کرتا ہے یا طرح، ایسا نہیں، بلکہ ایک گہرے وجودی پیوستگی پر مبنی ہے۔ انسانی روح در حقیقت جسمانی نطفہ ہی کے بطن سے وجود میں آتی ہے اور حرکت جوہری کے ذریعے مادیت سے تجرد کی طرف ارتقاء کرتی ہے، یعنی مادہ اور تجرد، ایک مادہ ہوتا ہے، ایک مجرد چیز ہوتی ہے، یعنی حرکت جوہری، جو البتہ یہ ایک فلسفی بحث ہے، تو یہ ایک لمبی بات ہے۔ حرکت جوہری کے ذریعے مادیت سے تجرد کی طرف ارتقاء کرتی ہے انسان کی روح، جب وہ مادی علائق اور تعلقات اور وابستگیوں سے مکمل طور پر پیراستہ ہو جاتی ہے تو روح انسانی کہلاتی ہے، جو مستقل اور مجرد ہوتی ہے۔ لیکن یہ روح اپنے بدن سے رابطہ ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے تدبیر، رہنمائی اور نظم عطا کرتی ہے۔ یہ تعلق تدبیری تعلق کہلاتا ہے، یعنی روح انسان کی کیا کرتی ہے، تدبیر کرتی ہے، اس کو انسان کو چلاتی ہے۔ روح بدن میں حلول نہیں کرتی، نہ اس کے ساتھ متحد ہوتی ہے، بلکہ بدن کو ایک آلہ یا ذریعہ بنا کر اپنے افعال انجام دیتی ہے۔ جو فلسفی ہیں اس تعلق کو معنی اور لفظ کے تعلق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جو فلاسفہ ہیں وہ اس کو تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح اور بدن کا تعلق اس طرح ہے جس طرح معنی اور لفظ کا تعلق ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ معنی نہ تو لفظ میں داخل ہوتا ہے، نہ اس جیسا ہوتا ہے، نہ اس متحد ہوتا ہے۔ معنی اور ہوتا ہے، لفظ اور ہوتا ہے، بلکہ صرف اس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ لفظ کے ذریعے معنی ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بدن کے ذریعے اپنا ظہور کرتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے بدن کے ذریعے۔ بعض فلسفی روح اور بدن کے ربط کو خدا کے مخلوقات پر ربوبی تصرف سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ جس طرح پروردگار عالم کا مخلوقات پر تصرف ہے، اسی طرح روح اور بدن کا آپس میں ایسے ہی ربط ہے۔
اور روح بدن پر ایسے ہی تصرف کرتا ہے جیسے خداوند متعال مخلوقات میں حلول نہیں کرتا ہے، ویسے ہی روح بدن میں حلول نہیں کرتی، بلکہ ایک رب کی مانند اس کی تربیت اور تدبیر کرتی ہے، اس کو چلاتی ہے۔ اس کی دلیل، اگر روح و بدن کے ہر عضو میں حلول کرتی تو کسی عضو کے کٹنے سے روح کا بھی کچھ حصہ جدا ہو جانا چاہیے تھا۔ مثلا انسان کی خدا نخواستہ ہاتھ، پاؤں یا کوئی ایسی عضو بدن جو ہے وہ اگر اس سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ حصہ جو روح کا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا، جدا ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی روح ایک کلی وحدت رکھتی ہے، جسم کے اندر حلول نہیں ہوتا اس کا۔ جسمانی حدوث، روحانی بقا اور بدن مثالی۔ ملا صدرہ کے فلسفے میں نفس کو جسمانیت الحدوث اور روحانیت البقا قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ حدوث کے اعتبار سے، یعنی پیدائش کے اعتبار سے جسم اس کو چاہیے ہے، یعنی اس کو جسم چاہیے، جسم کے بغیر نہیں ہوتی ہے، اور بقا اس کی روحانی ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ جسم کٹ بھی جائے، ختم بھی ہو جائے تو یہ باقی رہتی ہے روح۔ یعنی روح اپنے آغاز میں مادی بدن ہوتی ہے، آغاز میں، ابتدا میں، لیکن تدریجاً تجرد حاصل کر کے روحانی اور باقی ہو جاتی ہے۔ یہ نفس کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ روح نفس جمادی یعنی غیر فعال مادہ ایک یہ ہوتا ہے، ایک نفس نباتی ہوتا ہے، نشو و نما والا، جس میں گروتھ ہوتی ہے۔ نفس حیوانی، احساس اور حرکت، یعنی حیوانوں والا نفس۔ نفس انسانی، عقل اور اختیار رکھنے والا، یعنی یہ تمام اس کے نفس کے روح کے مراحل ہیں۔ ایک ہے نفس جماد، غیر فعال مادہ ہے، ایک ہے نشو و نما جس میں ہوتی ہے، مثلا اس کو کہہ لیں جس طرح کے درخت ہوتے ہیں اس میں نشو و نما ہوتی ہے، اس میں بھی ایک قسم کی روح پائی جاتی ہے۔ ایک نفس حیوانی ہوتا ہے، احساس ہے، حرکت ہے، تحرک ہے یہ، اور ایک نفس انسانی ہے جس میں عقل بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ ان تمام مراحل میں روح بدن کو تدبیر کرتی ہے۔ مثلا بدن مثالی، فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کے مطابق ہر مادی چیز کی ایک غیر مادی حقیقت یا صورت مثالی ہوتی ہے۔ ہر مادی چیز کی ایک غیر مادی حقیقت یا صورت مثالی ہوتی ہے جو عالم مثال یا عالم برزخ میں موجود ہوتی ہے۔ انسان کا بدن بھی اسی طرح ایک بدن مثالی رکھتا ہے جو موت کے بعد روح کے ساتھ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ انسان کا بدن یا تو ختم ہو جاتا ہے، مثلا موت کے ساتھ، یا کسی ایکسیڈنٹ میں، یا جلنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اس کو درندے وغیرہ کھا جاتے ہیں تو اس کا بدن تو ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس کا ایک بدن مثالی بھی ہوتا ہے جو موت کے بعد روح کے ساتھ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ بدن نہ ہو کہ جو فزیکلی مادی یہ بدن ہے یہاں دنیا میں، وہ تو مثلا ختم ہو گیا، وہ تو بلاؤں کی غذا بن گیا، لیکن اس کا ایک مثالی بدن ہے کہ جو موت کے بعد عالم برزخ میں جاتا ہے۔ موت در حقیقت روح کا مادہ بدن سے جدا ہونا ہے، نہ یا کہ خود بدن سے نہیں، بلکہ اس خود مادہ بدن، یہ مادی، یہ دنیا میں جو بدن ہے، اس سے جدا ہونے کا نام جو ہے وہ موت ہے۔ یعنی روح اس مادی بدن سے جدا ہو تو انسان کہتا ہے کہ یہ انسان فوت ہو گیا، نہ کہ خود بدن سے جدا نہیں، اس مادی بدن سے جدا ہوا ہے، کیونکہ بدن کی صورت باقی رہتی ہے جو بدن مثالی ہے، گوشت، پوست اور ہڈی محض مادہ ہے، جبکہ اصل بدن وہ صورت ہے جو باقی رہتی ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بھی روح کا تدبیری تعلق ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنے روح پھونکی۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 9 میں یہ آیت بتاتی ہے کہ روح ایک اعلیٰ مقام سے بدن میں
یہ نفخ کی جاتی ہے، پھونکی جاتی ہے، یہ حلول نہیں بلکہ ایک ربط دیا جاتا ہے، اس کو ایک ارتباط اور ایک کونیکٹ دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز بدن کا تغیر اور وحدت، لقد خلقنا الانسان من سلالہ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، سورہ مؤمنون آیت نمبر 12 میں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بدن مسلسل مادی تغیرات سے گزرتا ہے، لیکن انسان کی شناخت جو ہے وہ برقرار، یعنی شناخت یعنی روح وہ برقرار رہتی ہے۔ یعنی انسان کے روح کے انسان کے بدن کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ انسان ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وہ وہاں پر بھی ایک بدن ہوتا ہے، باہر آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، وہ بھی بدن ہوتا ہے، اسی طرح بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کے بدن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ لہذا احادیث اہل بیت علیہ السلام میں بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الروح لیس بجسم ولا یحل فی الجسم بل هو تدبیر للجسم، روح جسم نہیں، نہ جسم میں حلول کرتی ہے بلکہ جسم کے لیے تدبیر و نظم کا کام کرتی ہے۔ نمبر 4، اثرات غذا اور اعمال پر روح، یعنی اثرات غذا و اعمال بر روح، یعنی روح کے اوپر غذا اور اعمال کے اثر ہوتا ہے، روح کے اوپر۔ البطن اذا امتلأ عمی القلب وساء الفکر وقعدت الجوارح عن العبادہ، جب پیٹ بھر جائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے، یہی بات ہے۔ یعنی غذا کا اثر کس کے اوپر ہے؟ انسان کے اعمال پر ہے، انسان کی روح پر ہے۔ جب پیٹ بھرتا ہے تو دل یعنی روح اندھا ہو جاتا ہے، فکر خراب ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے رک جاتے ہیں۔ یعنی یہ بدن کا یعنی بدن کی غذا کا اثر ہے انسان کے روح پر، اور جب روح پر اثر ہوتا ہے اس کے اعمال بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حرام غذا، غیبت، گناہ، موسیقی اور فحاشی جیسے افعال نفس کی تجلی میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اس کا تدبیر بدن پر اثر پڑتا ہے۔ ایسی باتیں جب لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں، فحاشی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور فحاشی جو ہے اس کی مسرت و خوشی کا سبب نہیں بنتی، بلکہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی روح کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، انسان کا روح اور انسان کا یعنی نفس جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور انسان کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حرام غذا روح کو خراب کرتی ہے، اور روح کے ساتھ زہر ہے کہ روح کو خراب کرتی ہے، تو روح جو ہے جس نے نیک اعمال انجام دینے ہوتے ہیں تو وہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ برے اعمال کی طرف جاتا ہے، برے اعمال انجام دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ غذا حرام۔ اور پھر غیبت کا کیوں کہا گیا ہے کہ غیبت جو ہے ایسے کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچنا ہے، یہ کیفیت ہے، ظاہر ہے یہ ایک درندگی کی کیفیت ہے، تو پھر نفس کیا ہے؟ وہ درندگی کی طرف جاتا ہے۔ ہر گناہ جس کو کوئی گناہ بھی ہو تو وہ گناہ روح کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ ممکن ہے اس کا جسم وقتی طور پر اس سے لذت اٹھا رہا ہو، لیکن اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ اس کو قرار دیا ہے، یعنی اس کو حرام قرار دیا ہے، تو حرام قرار دینے کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی جو ہمیں تحفہ عطا کیا ہے، روح اور نفس کا تحفہ عطا کیا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے روح کو پاکیزہ رکھے، گناہ کے ذریعے اس کو آلودہ نہ کرے، موسیقی کے ذریعے اور فحاشی اور برے کاموں کے ذریعے اس کو آلودہ نہ کرے۔ اللہ نے اچھے افعال رکھے ہیں، اچھی چیزیں رکھی ہیں روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے، مثلاً غذا کے طور پر اچھی غذا رکھی ہے، حلال کمانا رکھا ہے، غیبت کی جگہ پر قرآن کی آواز کو رکھا ہے، گانے کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آواز کو رکھا ہے، اور مثلاً ہم یہ کہہ لیں کہ مجالس سنیں اور نوحہ خوانی کریں، یہ چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟
انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہیں۔ محمد و آل محمد کا ذکر سنیں، احادیث بیان کریں۔ موسیقی جو انسان کی روح کو برباد کرتی ہے، یہ تمام کام جو ہیں، ان تمام کاموں کا بدن پر اثر پڑتا ہے، بدن کی تدبیر پر اثر پڑتا ہے۔ جب ایک انسان فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے تو فحاشی میں پھر آگے بڑھتا بڑھتا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گندگی میں پڑھ کر یعنی فحاشی کے پہلے نقطہ سے پھر آخری نقطہ تک جب پہنچتا ہے تو پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ کی توفیق کس کو حاصل ہوتی ہے؟ یہی روح ہے، انسان کا نفس ہے کہ جو توبہ کی توفیق جس کو ہوتی ہے یا جو توبہ کی توفیق سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان جو ہے، انسان کا بدن وہ تو روح کے تابع ہے نا، روح نے جس طرح کہنا ہے اسی طرح اس نے کرنا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان ایک مرکب نہیں بلکہ ایک وجود دو مراتب ہے، یعنی ایک وجود انسان ہے، اس کے مرتبے دو ہیں، بدن مادی عالم شہود میں، بدن مثالی عالم برزخ میں۔ عالم شہود یعنی یہی اسی دنیا میں، عالم شہادت اس کو کہہ لیں، یا عالم شہود جہاں دیکھا جا سکتا ہے، بدن مادی کو دیکھا جا سکتا ہے، بدن مادی اس عالم میں، بدن مثالی عالم برزخ میں، وہاں پر ایک بدن ہوگا، ممکن ہے یہ بدن نہ ہو لیکن بدن ہوگا، اور بدن کے ساتھ روح کی اور نفس کی شناخت ہوگی۔ عالم برزخ ہے یعنی موت کے بعد سے، یعنی لمحہ موت سے لے کر قیامت سے پہلے تک کے درمیانی سفر کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ روح انسانی عالم عقل و تجرد، یعنی تیسرا مرتبہ جو ہے وہ روح انسانی کا ہے، عالم عقل میں، عالم تجرد میں ہے، پھر وہ قیامت کے مراحل میں ہوگا، اور ان کے مابین تدبیری ربط پایا جاتا ہے۔ روح بدن پر اس طرح حاکم ہے جیسے رب کائنات پر حاکم ہے، لہذا روح کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگرچہ انسان کا بدن ختم بھی ہو جائے تو انسان کی روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور اس کا تشخص کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہمارے اپنے بس میں ہے کہ ہم اس روح کو پاکیزہ بنائیں، اس کا تشخص اچھا بنائیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس کی شکل کو ڈیکوریشن کریں اور اس کو سجائیں، یہ ہماری اپنی بس میں ہے، یا پھر اس کی شکل کو ہم گندہ بنا دیں۔ جس طرح کہ ہے، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہاں پر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بسا اوقات گندی صورتیں سامنے آئیں گی، بسا اوقات اچھی صورتیں سامنے آئیں گی۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ اسی روح کی کیفیت ہوگی جو اس نے اعمال انجام دیے ہوں گے۔ لہذا انشاءاللہ امید ہے یہ باتیں جو ہیں وہ مفید ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ اس سے اگلے مراحل میں باقی کوئی سوالات ہیں اسی روح کے بارے میں، موت کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔